أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ شروع کرنے سے پہلے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ جس طرح جانتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ کیوں جوائن ہیں، ہم سبھی لوگوں کو یہ اس درس میں موت کے بارے میں، موت کے بعد جو ہمارا گھر ہوتا ہے، جو ہمارا ایکچوئل گھر ہوتا ہے، اس میں کیا رہتا ہے کیا نہیں رہتا ہے، ہماری زندگی کیسی ہوتی ہے جب ہمیں جو ہے 2 گز زمین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، گاڑ دیا جاتا ہے، تو اس میں ہماری کیا زندگی ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، کیسے حال ہوتا ہے، کیسا عذاب ہوتا ہے یا پھر کیسا ثواب ہوتا ہے، ہمارے لیے کیا کیا فیسلٹیز ہوتی ہیں یا پھر نہیں ہوتی ہیں جو ہماری دنیا میں رہتی ہیں۔ تو ہم تمام کیا ہوں ان ساری چیزوں کے بارے میں اس کلاس میں جانیں گے، ٹھیک ہے۔ جس کو بھی کلاس نہیں سمجھ میں آئے یا پھر کچھ بھی ڈاؤٹ رہے گا یا کسی بھی طریقے کی کوئی بھی بات رہے گی تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، مجھ سے پوچھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں سمجھ میں آئے گا لیکن کلاس کے اندر بار بار نہیں کہنا ہے، آپ لوگوں کو وقت دیا جائے گا، آپ لوگ اسی وقت میں پوچھیں گے۔ تو اب شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پاک سے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا ہے کہ سرکاری مدینہ حضور کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا ہے کہ تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر بہت زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ یہ درود پاک کوئی ایسی ویسی عبادت نہیں ہے، یہ درود پاک کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس نے بھی، جو ایک ہمارا آخری دن ہوتا ہے، جو ہمارا قیامت کا دن ہوتا ہے، قیامت کے دن میں جو سب سے زیادہ قریب ہوگا کن کے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، تو وہ کیسے ہوگا، وہ شخص وہ کون ہوگا جو کیا ہوگا، بہت زیادہ درود پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتا ہو، ہدیہ نچھاور۔ تو ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم جب کلاس شروع کریں تو ہم لوگ کیا کریں، ایک بار پھر سے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اب ہم لوگ کچھ جو ہے 1-2 واقعات سماعت فرمائیں گے، ٹھیک ہے، جو کہ کیا ہے کہ جو انتقال کے بعد ایک خوفناک سا واقعہ ہے جس سے ہم لوگ اگر ہم لوگ جانیں گے اس سے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پتہ چلے گا کہ بھئی کیسے کیسے عذابات جو ہے قبر کے اندر ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ بہت غور سے سنیے گا کہ واقعہ کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو سنان علی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیت المقدس کی پہاڑیوں میں مصروف عبادت تھا۔ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں کہاں تھا، میں بیت المقدس کی پہاڑیوں پر مصروف تھا، کس چیز میں، عبادت میں، کہ میں نے انتہائی پریشان، کیا ایک انتہائی پریشانی کے عالم میں کیا دیکھا، ادھر ادھر گھومتے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا۔ کیا کرا، یہاں وہ گھومتے ہوئے کیا کرا، ایک نوجوان کو دیکھا، وہ کیا تھا، وہ غم خواری کی نیت سے، یعنی کہ اس کو کیا پریشانی ہے، کیا دقت ہے، کیا تکلیف ہے، اس کی نیت سے میں جو ہوں کیا اس نوجوان کے پاس آیا اور جو ہے سلام کرنے کے بعد میں نے اس سے پریشانی کا سبب پوچھا کہ بھائی آپ کیوں پریشان ہیں۔
آپ اتنی پریشانی میں یہاں سے وہاں کیوں گھوم رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارا ایک جو ہے کیا ہے نیبر ہے جو ہمارے بغل میں رہتا ہے, وہ کیا ہے, وہ اپنے بھائی کی موت پر ایسا غمگین ہو چکا ہے, ایسے غم میں مبتلا ہے کہ ہر لمحہ روتا رہتا ہے, تڑپتا رہتا ہے, بہت پریشان ہے, اور اسے جو ہے بالکل ایک بھی پل جو ہے اسے چین نصیب نہیں ہے. آپ ایک ہماری یہ جو ہے مہربانی ہے آپ سے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اس شخص کو بھئی سمجھائیں, اس شخص کو جو ہے بتائیں کہ اب جو ہوا سو ہوا. تو پھر جب اس نے یہ بولا تو آپ کیا فرما رہے ہیں, چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ بھئی میں نے پھر چلنے کا جو ہے ارادہ بنایا. تو جب میں اس نوجوان کے گھر پہ پہنچا اور تمام چیزیں جب میں نے اس کی دیکھی, اس کا جو بھی اس کا حال تھا, جو بھی اس کی دقت تھی, جب میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے اس کو بھئی تمام جو ہے چیزیں بتانے کی کوشش کی, مگر اس نے نا کوئی بھی ہماری بات کا رسپانس نہیں کیا, کوئی بھی جو ہے ہمیں جو ہے ہماری بات کو نہیں سنا, بلکہ وہ اپنے غموں میں ہی مبتلا تھا. تو ہم نے اسے بھائی سمجھایا, بہت سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس طرح بے صبری کا جو ہے چیزیں نہ کریں. تمام جو ہے رب نے بہت ساری چیزیں جو ہیں بتائی ہیں زندگی میں, سمجھایا کافی ساری چیزیں کہ بھئی ایسے نہ کرنا, ویسے نہ کرنا, یہ گناہ کا کام ہے, یہ ثواب کا کام ہے. تو وہ جب وہاں پہ گئے انہوں نے کافی ساری چیزیں اس شخص کو سمجھائیں کہ بھئی ابھی جو ہوا, آپ کا بھائی کا انتقال ہوا ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات ہوئی تو آپ اتنا مت سوچیں, اتنا مت, اب ٹھیک ہے اب جو ہوا آپ بس ان کی مغفرت کی دعا کریں, ان کے لیے سال ثواب کریں. تو اب وہ شخص جب اس نے بات کو سنا, سمجھا, تھوڑا سا اس کو ہمت ملی, ٹھیک ہے, اس کو کیا ہوا, بے شک جو اس سے کیا ہمت ملی, تو اللہ سے انہوں نے کیا فرمایا کہ بھئی اللہ سے ڈرو اور صبر سے کام لے. بے شک کیا ہے, موت تو بھئی ہر ایک آنی ہی آنی, جس نے بھی زندگی کا جو ہے سفر شروع کیا ہے اس کی منزل کیا ہے, انتہائی موت ہے, اس کا آخری وقت کیا ہے, موت ہے. ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک جو ہے شخص کو, ہر ایک جاندار چیز کو کیا کرنا, اس سے گزرنا ہے, اس سے جو ہے پار لگانا ہے. تو پھر کیا ہوا, ہماری باتیں سن کر وہ شخص کیا ہے نا تھوڑا بہت خاموش بھی ہوا, اور کیا فرمایا کہ میرے بھائیو تم نے بالکل ٹھیک کہا کہ تمہاری باتیں برحق. لیکن پھر اس نے بتایا کہ بھائی میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ بھائی میرے بھائی کا انتقال ہو گیا, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں, بلکہ یہ کیا ہے, میں اس لیے رو رہا ہوں, میری دقت اور میری پریشانی یہ ہے کہ میرا بھائی قبر میں بہت بڑی مصیبت کا شکار ہے. کیا ہے کہ بھئی وہ کیا ہے, بہت بڑی مصیبت کا شکار ہے. تو یہ بات سن کے ان تمام لوگوں نے کیا کہا کہ سبحان اللہ, کہ تمہیں کیا علم غیب ہے, تم جانتے ہو کہ قبر کے اندر کا عالم کیا ہے, کہ کیا بات ہے, تمہیں جو پتا ہے کہ بھئی تمہارا بھائی بڑی مصیبت میں ہے, تو تمہیں کیا معلوم ہو گیا ہے کہ تمہارا بھائی کیا ہے, کس عذاب میں ہے یا پھر کیا ہے. تو وہ بولنے لگا کہ نہیں, میں غیب تو نہیں جانتا, مگر جو ہولناک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ مجھ سے کیسے بھی کسی بھی طرح سے مجھے وہ منظر نہ ہی میری آنکھوں کے سامنے سے کہیں جا رہا ہے, نہ ہی مجھے اس منظر کو سوچ کے جو ہے چین ہو رہا ہے. میں بہت پریشان ہو گیا. تو بھئی اب ان لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیا بات ہے, آپ نے کیا منظر دیکھ لیا, آپ کی آنکھوں نے کیا چیز دیکھ لی, کیا پریشانی ہے. کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مجھے کسی کروٹ جو ہے چین نہیں لگانے دیتا ہے. ہمارے جو ہے اسرار پر آخر کار اس نے اپنا واقعہ کچھ یوں سنایا کہ جب میرے بھائی کا انتقال ہوا اور جب ہم نے اس کو جو ہے دفن وغیرہ سب کو ہر ایک چیز سے جب ہم لوگ فارغ ہو گئے, تو وہاں پہ کیا ہوا کہ جہاں پہ اسے دفن کیا گیا تھا وہاں پہ جو لوگ تھے, دفن کرنے کے بعد لوگ جو ہے واپس آنے لگے, مگر میں جو ہوں اپنے بھائی کے پاس کچھ دیر جو ہے ٹھہرا, میں رک گیا. اچانک میں نے کیا دیکھا, اچانک ایک دردناک آواز سنی, گویا کہ انتہائی تکلیف دہ آواز تھی, اور اس آواز میں کیا تھا کہ بھئی بچاؤ بچاؤ. اس طرح کی چیزیں جو ہے مجھے سنائی تھی. میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا. پھر میں نے اس آواز کو بہت زیادہ غور سے سنا, اور آخر کار یہ آواز کہیں اور سے نہیں آ رہی تھی, جبکہ کہاں سے آ رہی تھی, جو اس نے اپنے بھائی کو جو ہے دفن کیا تھا
उसी से ही आवाज आ रही थी। और मालूम हुआ कि ये जो दर्दनाक आवाज है ये क्या है, ये मेरे ही भाई की है। तो उसने सोचा कि भाई मेरे भाई तो बहुत तकलीफ में लग रहा है, मुझे बड़ी दिक्कत है। तो उसने क्या किया, मट्टी लेके, वो मट्टी मतलब कोई भी चीज खोदने वाली लेकर क्या करा, उसने कुल्हाड़ी वगैरह से वो मट्टी को खोदने लगा बहुत जल्दी जल्दी कि भाई मेरे भाई बहुत तकलीफ में, बहुत दिक्कत में, बहुत परेशानी में, इस तरह से जो है करने लगा। और अंदर से आवाज भी आ रही थी बहुत ज्यादा, उससे बेचैनी भी होकर। तो उसने क्या हुआ, एकदम से ना गैबी आवाज उस शख्स को सुनाई दी। एकदम से क्या हुआ, गैबी आवाज जो है उस शख्स को सुनाई दी। और वो आवाज क्या थी, कहने वाले ने क्या इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदे ऐसे मत कर, जो तू मिट्टी वगैरह खोद रहा है ये मत कर, ये अल्लाह तबारक व तआला के राजों में से एक राज है, इसे पोशीदा ही रहने दे। आवाज सुनकर वो फरमाता है, वो इरशाद फरमा रहा है कि भाई मैं डर गया और मैंने क्या कि उसको मिट्टी को खोदना जो है ना रोक दिया, बंद कर दिया। और जब मैं वहां से उठने के लिए, मतलब जाने के लिए जब मैं खड़ा हुआ, तो फिर से मुझे वही आवाज आई, दर्दनाक आवाज। और उसमें फिर से वही था कि भाई बचाओ बचाओ पुकार थी। तो मुझे भाई अपने भाई पर फिर से भाई रहम आया और मैं फिर से जो हूँ गया, कहाँ गया, उसकी कब्र के पास गया। अब मैं फिर से जो है मट्टी खोदने लगा। जब मैंने इसको खोदना जो है शुरू कर दिया, तो अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि भाई मट्टी हटाई थी कि फिर मुझे ना एक फिर से गैबी आवाज सुनाई दी कि अल्लाह के राजों को ना खोल। फिर से मैं रुक गया कि भाई अब मैं नहीं खोद रहा हूँ। तो फिर से वो रुक गए। और फिर वो जब चलने का इरादा किया, और इस बार जब तीसरी दफा उसने जब आवाज सुनाई थी, वो इतनी ज्यादा अजीब सी आवाज थी, इतना ज्यादा उस आवाज में दर्द था, इतनी ज्यादा तकलीफ थी, इतनी ज्यादा दिक्कत थी उस आवाज में कि अब उसने सोचा कि अब मैं किसी भी तरह से नहीं रुकूंगा, अब मैं कैसे भी नहीं रुकूंगा। अब मैं जाऊंगा और जो है मैं उस कब्र को खोदूंगा, अपने भाई को देखूंगा कि आखिरकार आलम क्या है। तो फिर वो खोदता रहा। अचानक क्या दिखता है, जब उसने सब कुछ खोद लिया, जब उसने अपने भाई को देखा, तो फिर क्या दिख रहा है कि उसका जिस्म क्या है, जिस्म हर एक चीज क्या है ना, आग की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, बहुत बुरी तरह जकड़ी हुई थी। बल्कि पूरी जो भी जहाँ पे उसे दफन किया गया था, वो पूरी की पूरी जगह जहन्नुम की आग से बिल्कुल खौली हुई थी। तो उसने उस पे अपने भाई का ये आलम देखा नहीं गया, ये हालत जो है उस शख्स पे देखी ही नहीं गई। और वो बोला कि भाई मुझे रहम आ गया अपने भाई पर। तो उसने क्या किया, जंजीरों से आजाद करने के लिए क्या किया कि अपना हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसने एक जंजीर को छुआ, वो जंजीर इतनी ज्यादा गर्म थी कि उसकी चारों जो उंगलियां थी ना, वो बिल्कुल हट गई, उसके हाथ से ही बिल्कुल जुदा हो गई, बिल्कुल लिक्विड होके बिल्कुल हट गई। और आज फिर उसको जो शिद्दत हुई, जो उसको तकलीफ हुई कि उसको बहुत ज्यादा मतलब लगी, जब उसकी उंगलियां बिल्कुल जल मतलब बिल्कुल ही ऐसे मोम हो गई, बिल्कुल टपक गई, बिल्कुल बची ही नहीं, उसके हाथ में वो चारों उंगलियां जुड़ी ही नहीं रही। तो भाई उसे बहुत ज्यादा शिद्दत, उससे बहुत ज्यादा चीखें भी निकली, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ भी हुई। फिर उसने सोचा कि भाई मुझे मना करने वाला, जो भी जिसकी भी गैबी आवाज थी, वो मुझे मना करने वाला मुझे मना भी कर रहा था कि मैं इस चीज को ना खोदूं, ये रब तबारक व तआला के राजों में से एक राज है। फिर भी मैंने क्या किया, अपने भाई की मोहब्बत पर क्या किया, देखना चाहा कि मेरे भाई जो इतना तड़प रहा है, इतनी आवाजें आ रही, बचाओ बचाओ की जो भी आवाजें आ रही हैं, आखिरकार माजरा क्या है। मैंने देखा, तो मैंने जब वो आलम देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। फिर जब मैंने उसको खोदा, मैंने देखा कि पूरी जो भी मेरे भाई का पूरा जिस्म था, पूरा जंजीरों में, आगे की जंजीरों में बिल्कुल लथपथ था। और मैंने जैसे ही उसको हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, तो मेरी उंगलियां जो है ना बिल्कुल से मेरे हाथ से अलग हो गई, बिल्कुल मोम बन गई, इस तरह से हो गई। तो इतना ही कहना था। उसके बाद वो शख्स जो है वहां से जैसे तैसे, उस पर जैसे भी बना, उसने कब्र पे वापस से जो है मिट्टी वगैरह डाली,
اور جتنی اس پہ ہمت تھی اٹھ کر وہاں سے وہ اس جگہ سے باہر نکلا. پھر جب اس شخص نے اپنا کمبل ہٹا کر جو ہے ان لوگوں کو اپنا ہاتھ بھی دکھایا, ٹھیک ہے, ان لوگوں کو جب اپنا ہاتھ دکھایا تو واقعی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو 4 انگلیاں تھی نا, تو وہ اس کے ہاتھ, اس کی انگلیاں تھی ہی نہیں, بالکل الگ تھی, عجیب سا ہی نشان تھا. جب اس نے کیا کیا, اب چادر سے جب اپنا ہاتھ نکالا تو واقعی میں اس کی جو 4 انگلیاں نا غائب تھی ہی نہیں, اور ہاتھ پہ زخم کا عجیب و غریب سا نشان موجود تھا. تو حضرت سیدنا ابو سنان علی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب سے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عذاب, اتنے ہولناک جو عذاب ہے, ان سے کیا کہ توبہ, ان سے جو ہے معافی جو ہے نا, کہ یا رب تبارک و تعالیٰ ہم سے جیسے بھی گناہ ہوئے, چھوٹے ہیں بڑے ہیں, کسی بھی طرح کے جیسے بھی گناہ ہیں, بس یہ کیا ہو ہمیں اس کی معافی مل جائے. اور اب کیا نیت کی کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم سے اب ایسے گناہ نہ ہوں جس کی وجہ سے ہمیں دقت آئے, جس کی وجہ سے ہمیں پریشانیاں آئیں. تو یہ اب پہلی چیز کیا ہے, مطلب کوئی بھی ابھی کوئی اپنے بھائی کو لے کے ہی گیا ہے, اس نے بس ابھی مٹی میں دفن ہی کیا ہے, اور ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے سب لوگ چلے گئے, پھر وہ تھوڑی دیر رکا رہا اور اتنی دیر میں اس کے اوپر عذاب مبتلا ہو گیا. بھائی جب آپ نے اس شخص کو مٹی کے سپرد کیا, جب مٹی کے سپرد اس شخص کو چھوڑا تو کیسی حالت تھی. بھائی آپ نہلا کر لائے, آپ دھلا کر لائے, آپ صاف ستھرا کر لائے, لیکن 5 منٹ میں کیا سے کیا عالم بن گیا, 2 منٹ میں کیا سے کیا عالم بن گیا, اور کیسے کیسے چیخیں سنائی دی. تو یہ کیا ہے, یہ ہم لوگوں نے چیزوں کو بالکل سے چھوڑ دیا ہے. چھوڑنے کا مقصد کیا ہے کہ ایسا کر دیا ہم لوگوں نے چیزوں کو لے کے, اتنی بری جو ہے ہم لوگوں نے حالت کری ہے اپنی, کہ ہم لوگ بالکل سے, ہمیں بالکل خیال ہی نہیں ہے اس چیز کا. ہم لوگ اپنی دنیا میں, اپنی زندگی میں ایسے گم ہوئے ہیں, ایسے مطلب بالکل چلے گئے ہم لوگ کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کا جو اصل مقصد ہے ہم اسے ہی بھول گئے ہیں. اور جبکہ یہ کیا, یہ صرف ایک ہی چیز ہے, یہ بہت سارے واقعات نہیں ہیں, یہ صرف ایک ہی بات ہے, یہ صرف ایک ہی چیز ہے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا. ابھی تو آپ لوگوں کو پورے 13 دن اسی چیز میں ہی گزارنے ہیں کہ آخرکار بات ہے کیا, اور کون کون سے واقعات ایسے ہیں. کیا ان لوگوں نے کیا کیا, بھائی جب معافی وغیرہ مانگ لی تو اب کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو سنان علی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت سیدنا امام اوزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو انہیں یہ سارا واقعہ سنا کر پوچھا, حضور جب کوئی یہودیہ یا جو ہے عیسائی مرتا ہے تو اس کا عذاب قبر لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتا, مگر مسلمانوں کا تو حالت بعض مرتبہ ظاہر ہو جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے. یعنی کہ دیکھیں کبھی کبھی جیسے کہ ابھی یہ کیا ہے, جب وہ شخص جب مٹی کو کھود رہا تھا تو اصل میں کیا ہوا کہ جب غیبی آواز آ رہی تھی کہ اس نہیں کھولو کیونکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے کیا ایک راز ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیز ہے. تو اب ہوا کیا, اب بات کیا ہوئی پھر کہ کبھی کبھی کچھ راز ایسے ہوتے ہیں, مطلب کچھ چیزیں ایسی زندگی میں دکھانے کی رہتی ہیں, اگر یہ ہمیں پتہ نہ چلے تو ہمیں پھر قبر کی باتیں کیسے معلوم پڑیں گی, ہمیں خوف کیسے پیدا ہوگا کہ بھئی قبر کا آخرکار عالم کیا ہے. تو کچھ لوگوں کا جو ایسے لوگ ہوتے جن کا جو ہے عذاب کیا ہے ظاہر ہو جاتا, جس کے سبب ہمارے لیے وہ نصیحت ہوتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں بھی ان عذابوں سے بچنے کی تیاریاں کرنی ہے. کیا کرنی ہے, ہمیں ان عذابوں سے بچنے کی تیاریاں کرنی. اسی پہ کیا ہے, ہم لوگ کچھ ایک چیز اور حکایت میں آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے چلوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کا خاتمہ اگر کافر پن پر ہوا وہ مرتے ہی دائم عذاب کا شکار ہو جاتا ہے, کہ جس سے نجات کی کوئی راہ نہیں. اب یہاں پہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ بھائی دیکھیں اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ جس کا خاتمہ کافر پنے پہ ہو, جو لوگ کافر ہوتے ہیں ان کا
فوراً مرنے کے بالکل ہی فوراً کیا ہوتے ہیں، وہ سب کے سب کیا عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات گناہ گار مسلمان کے عذاب قبر کے واقعات کو ظاہر کر دیا جاتا ہے تاکہ کیا کرے، دیگر مسلمان کیا کرے، عبرت حاصل کرے، یعنی کہ ڈرے، عبرت حاصل ہو انہیں کہ بھئی ایسا ایسا بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو عبرت حاصل ہو۔ اس لیے کیا ہوتا ہے، کچھ مسلمانوں کے جو عذاب کے واقعات ہوتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، جیسے کہ یہ والا ہو گیا، اب یہ والا ہوا تبھی تو ہمیں پتہ چلا کہ کیسے کیسے جو ہے عذاب ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے، اب بعض کیا ہوتے ہیں کہ بھئی مطلب نظر آ جاتے ہیں، تو یہ لوگ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کہیں وہ لوگ خوش فہمی میں نہ رہیں۔ کون سی خوش فہمی؟ کہ اگر ہم تو بھئی ایمان لے آئے ہیں بس ہمارا کام ختم ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان لے آئے ہیں تو ہمارا کام ختم ہو گیا، ہرگز نہیں کام ختم ہوا۔ ایمان لے آئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی کام ختم ہو گیا۔ وہ جو گناہ کرتے ہیں، گناہ کی سزائیں سب کو ملتی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے کوئی کتنا بھی ایمان لے آئے یا پھر کوئی بھی بات ہو، تو گناہ کی جو سزائیں ہوتی ہیں وہ سبھی کو ملتی ہیں۔ وہ اپنی یہ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم جو ایمان لا چکے ہیں لہٰذا ہم عذاب سے محفوظ رہیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی نظر رکھنا چاہیے کہ اگر بے باکی سے زندگی جو لوگ اپنی نکال دیتے ہیں اور توبہ کے بغیر گناہوں کا جو ہے بالکل پوٹلی اپنے ساتھ جو ہے لے جاتے ہیں مرنے کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا یا اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو کیا ہوگا، مطلب پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہمارے ساتھ اب کیا ہے۔ اب اسی طرح عذاب کے تعلق سے ایک اور بات جان لیجئے، کیا ہے کہ بھئی عذاب جو ہوتا ہے وہ سختی اور ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کے بھائی کو تھوڑی ہی تو دیر ہوئی تھی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ آگے کی زنجیروں میں جو ہے لپٹ گیا، اس کے ساتھ بری حالت ہوگی، اس کی چیخیں نکلنے لگی، پر اب ان چیخوں کا پتہ ہے کوئی کام نہیں بنے گا۔ اب وہ جو چیخیں ہیں ان چیخوں کا اب کوئی کام نہیں بنے گا۔ کام پتہ ہے کب بنتا؟ جب وہ انسان زندگی میں رو رہا ہوتا ہے، زندگی میں رو رہا ہوتا رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اگر وہ زندگی میں رو رہا ہوتا، زندگی میں گناہوں کے خوف سے رو رہا ہوتا، تو اس کو مرنے کے بعد نہیں رونا پڑتا۔ تو جو یہ زندگی ہے نا، یہ ہمارے لیے ابھی تو گولڈن چانس ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے کیا یہ گولڈن چانس ہے۔ ہمیں کیا چاہیے کہ جتنا ہو سکے نا ہم اس میں وہ چیزیں کریں جس سے ہمیں ثواب حاصل ہو، اسپیشلی لڑکیاں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لڑکیاں بہت ہی زیادہ جو ہے جہنم میں ہوں گی، بہت ہی زیادہ، کیونکہ وہ اس طرح سے چیزیں ہی نہیں کر پا رہی اپنے ساتھ۔ ان کو بہت فرق پڑتا ہے کہ سامنے والا ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے، انہیں بہت فرق پڑتا ہے۔ میں اگر روپٹہ رکھوں گی تو وہ لوگ مجھے عجیب طرح سے دیکھتے ہیں، بتاؤ میں مال جاؤں گی تو میں روپٹہ رکھوں گی تو کیا میں کسی میلاد شریف میں جا رہی ہوں، میں کسی محفل میں جا رہی ہوں، میں کہیں اور جا رہی ہوں؟ تو وہ لوگوں کو سوچتی ہیں، بلکہ اپنی آخرت نہیں سوچ کے لوگوں کا سوچتی ہے۔ اس وجہ سے کیا رہتا ہے، ان کو بہت پرابلم ہو جائے گی آگے چل کر۔ تو دل کی مضبوطی تو چاہیے، یہ حق ہے، دل کی مضبوطی رکھیں، دل کی مضبوطی چاہیے۔ تو دل کی مضبوطی کے لیے آپ لوگوں نے چیزیں کرنی پڑیں گی، ان لوگوں کو اگنور کرنا پڑے گا جو صرف اور صرف آپ کو عذاب کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ وہ والے فرینڈس کو آپ چھوڑ دیں، وہ گروپ کو ہی چھوڑ دیں جو لوگ ایسا بتاتے ہیں، یار تم کیا یہ سوٹ سلوار، کیا یہ نقاب، یار پارٹی کرنے جا رہے ہیں ہم یہاں جا رہے ہیں، تم ایسے جاؤ گی، تو وہ گروپ کو ہی چھوڑ دینا بہتر ہے۔ ورنہ اگر آپ کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ آپ کنٹرول میں لا سکتے ہو اپنی نفس کو، اپنی جو ہے اندر کی چیز کو، کہ میں اس کی باتوں میں نہیں آؤں گی، تو پھر آپ ان کے ساتھ رہ لیں کہ بھائی آپ ان کو منہ توڑ جواب دے سکے کہ تم اپنے کام سے مطلب رکھو، میں ایسے ہی جاؤں گی، مجھے ایسے ہی جانا ہے۔ کیونکہ
وہ جو لڑکیاں نقاب پہنتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی زندگی کی انجوائمنٹ نہیں کر سکتی، کوئی بھی ایسے مزے ہیں جو نہیں لے سکتی، ایسا نہیں ہے۔ وہ ہر جگہ جا سکتی، بس ان کا دل پختہ ہونا چاہیے، بس ان کا دل مضبوط ہونا چاہیے۔